ذائقے میں آلہ لالا۔ نمک منڈی پشاور یوں تو اپنے ذائقے کے لیے بے حد مشہور ہیں، لیکن یہاں کے لالا اعظم کی کڑھائی اور تکے جو ایک بار کہتا ہے پھر بار بار آتا ہے، ان کی کڑھائی میں ایسی کیا خاص بات ہے، اس ویڈیو میں دیکھیے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میں موجود ہوں اس وقت اپنے کیمرے مین علی رضا کے ساتھ نمک منڈی فوڈ اسٹریٹ میں، اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے پوری دنیا میں جو ہے نمک منڈی جو ہے کافی مشہور ہے، اور اس کے فوڈ اسٹریٹ تو آلریڈی مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہر قسم کے جو گوشت کے جو تکے ہوتے ہیں، کڑھائی ہوتی ہے، پٹا تکا ہوتا ہے، وہ یہاں پہ جو ہے اسپیشلی پکتا ہے، اور یہاں سے جو ہے دور جو پورے پاکستان سے اور اسپیشلی جو بیرونی ممالک ہے، جو یہاں سے جاب کرنے وہاں جاتے ہیں، وہ اسپیشلی یہاں پہ آتے ہیں۔ اعظم خان شنواری جو ہے کافی مشہور ہے یہاں پہ، اور پچھلے 23 سال سے وہ یہاں پہ ان کی شاپ ہے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ پکتا ہے، کہاں سے لوگ آتے ہیں، ان کا ذائقہ اتنا ٹیسٹی کیوں ہے، کیوں ان کا جو یہ ہوٹل ہے یہ کیوں اتنا مشہور ہے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا اپنی ہوٹل کے حوالے سے، کتنا پرانے ہوٹل ہے آپ کا، اور یہاں پہ جو ہے دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور یہ اتنا مشہور کیوں ہے؟ السلام علیکم۔ یہ سر نمک منڈی ہے، یہاں ایک دوسرے سے ذائقے میں یہاں مقابلے ہے۔ یہاں جس کا معیار اچھا ہوتا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں، اور بعض ہمارے کسٹمر جو ہے زیادہ کر جو ہے کراچی سے آتے ہیں، اسلام آباد سے آتے ہیں، اور جو ہمارے مسافر لوگ کے دبئی وغیرہ اس طرح کنٹریوں سے جو بھی آتے ہیں تو وہ نمک منڈی میں ضرور جو ہے سلام ڈالتے ہیں، اور یہاں کھانے بہت مشہور ہے۔ ایک یہاں ہوتا ہے نمکین اس کو کہتے ہیں سادہ گوشت، اس میں صرف ادرک اور ہری مرچ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہاں ٹماٹر والا ہے، اور ہمارا الحمدللہ سب سے بیسٹ جو ہے یہاں ٹماٹر والا اور نمکین اور دم پوخت، یہ سب سے ایک دوسرے سے بیسٹ ہے۔ ہم بازاری گھی نہیں استعمال کرتے ہیں، ہم اسی لاٹ میں بناتے ہیں، اس کا اللہ پاک نے کچھ اور ذائقہ اس میں بنایا ہے۔ جی، یہ صرف یہ لاٹ کی کمال ہے کہ ہم اس کی گھی میں بناتے ہیں، نہ کوئی بیماری پیدا کرتا ہے، نہ چربی جو ہے انسان میں پیدا کرتا ہے، یہ ہر انسان کی صحت کے لیے دارو ہے۔ لالا یہاں پہ تو اور بھی بہت سی دکانیں ہیں اور بہت سی مشہور ہوٹلز ہیں، تو آپ کا جو ہوٹل کیوں اتنا مشہور ہے؟ سر میں ان چیز کا خود کاریگر ہوں، میں کوک ہوں، میں نے چرسی کے ساتھ 23 سال وہاں میں چرسی کے ساتھ رہا ہوں۔ ابھی الحمدللہ میرا یہ 4 سال ہو رہا ہے کہ اپنا کاروبار مجھے اللہ نے دیے، اور میں اپنی ایمانداری سے کام کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ گوشت کھائیں اور باقی لوگوں کو بھی بلائیں کہ یہاں کچھ اچھا ذائقہ ملتا ہے۔ دنیا میں صرف ہے ذائقہ، پیسے کا کوئی لوگ پرواہ نہیں کرتے، لیکن ذائقہ نہیں ملتا ہے۔ ذائقے میں آلہ لالا۔ اچھا لالا پکاتے کیسے ہیں، ذرا وہ بھی بتائیں ہمارے ویورز کو، وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیسے آپ پکاتے ہیں اور کیوں اتنا ٹیسٹ اتنا مشہور ہے؟ سر ہم یہ جب گوشت فریش کاٹ جائیں تو ہم یہ کڑھائی میں ڈالتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہم نمک ڈالتے ہیں، نمک کے ساتھ یہ لاٹ جو میں نے بتایا، لاٹ سے ہم گھی نکال کے اس کے اوپر ڈالتے ہیں، باقی اس پہ ڈھکن رکھ کے اس کو ہم ہیٹ دیتے ہیں۔ اس پہ نہ ہم پانی ڈالتے ہیں نہ کچھ اور اس میں مسالے ڈالتے ہیں، یہ تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ ہم ہیٹ دیتے ہیں، تو یہ ہیٹ کے ساتھ یہ گوشت جو ہے نرم بھی ہو جاتا ہے اور اس میں اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ اور اگر پانی گوشت میں ڈالے تو گوشت میں اپنا پانی بھی ہوتا ہے، تو اس کا کچھ ذائقہ نہیں رہتا ہے، گوشت نرم ہوتا ہے لیکن ذائقہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے کام میں ذائقہ اس کی وجہ سے ہے کہ ہم پانی نہیں استعمال کرتے۔ سر یہ بتائیں کہ کوئی مشہور کوئی شخصیات بھی آئی ہیں آپ کے پاس؟ بالکل آتے ہیں۔ یہ پچھلے سال 2 سال پہلے بھی میرے کو جو ہے سعودی عرب سے مہمان آئے تھے، عمران خان کے پاس میں گیا ہوں بنی گالا میں، اس نے جو ہے وہ سعودی کا بادشاہ کو دعوت دیا تھا، میں نے وہاں کوکنگ کی ہے، میں نے مشرف صاحب کو گوشت بنائے بلحسار میں سن 2000 میں، اور یہاں جو بھی مثال آتے ہیں مشہور پشاور کلب میں، گالف کلب میں، یا مطلب ایسی جگہوں میں جو سرکاری ہمارا محکمہ ہے ان کے لیے لالا اعظم دستیاب ہے۔ لالا بتائیں، آپ نے کہا کہ بنی گالا میں بھی آپ گئے اور مشرف صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، یہ ذرا بتائیں ہمارے ویورز کو۔ یہ مشرف صاحب جو ہے سن 2000 میں آیا تھا پشاور میں، اور پشاور لوگوں نے جو ہے ان کے سٹال بنایا تھا بلحسار میں، اور اس نے جو ہے سب مشہور ڈشیں ان کے سامنے رکھ دیے، اور میں اس ٹائم چرسی کے ساتھ کوک تھا،
اور اس کا جو ہے نا میں نے خدمت کی ہے. میں نے ان کو جو ہے نا سیخ کا گوشت بنایا ہے اور ان کے ساتھ اپنے مہمان بھی تھے گھر والے, اور سن 2000 میں بلیسار میں میں نے ان کو پالٹی دی ہے. سنا ہے آپ نے بہت سے ممالک کا وزٹ بھی کیا ہے, اس حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیں کہاں کہاں پہ آپ نے کام کیا؟ سر میں نے 15 سٹار تک کوک میں ہوں, میں 15 سٹار تک ہوٹل میں کھیل چکا ہوں. میں ایک شیف ہوں, مشہور کوک. میں نے قطر میں کام کیے, دبئی میں کام کیے, سعودی عرب میں کام کیے, آلین میں کام کیے اور ایران میں. اچھا لارا, ہمارے جو ویورز کو آپ کیا میں پیغام دیں گے اپنے ہوٹل کے حوالے سے؟ یعنی آپ اتنا اچھا پکاتے ہیں, آپ نے اتنے اچھے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کی پوری ٹیم کو لالا کی طرف سے 24 آور ہر ٹائم خدمتگار دعوتگار ہے کہ آپ جب بھی آئیں, آپ کے مہمان آئیں, آپ کے حضرات آئیں, ہمارا ساتھ کھانا چیک کر کے آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے رمضان شنواری صاحب, تو ان سے معلومات لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. بتائیں ذرا رمضان بھائی, اس نمک منڈی کے حوالے سے اس کی کیا تاریخ ہے, اس ہوٹل کے بارے میں ذرا بتائیں. دراصل یہ ہے کہ 1956 میں یہاں پر قیوم خان نے اس بلڈنگ کا باقاعدہ بنیاد رکھا تھا. قیوم خان کیا وہ گورنر تھے اس وقت؟ جی گورنر تھے اس وقت. تو انہوں نے یہاں پر باقاعدہ اس بلڈنگ کا بنیاد رکھا اور اس کے بعد یہ پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا. اس کا جو میئر تھا اس وقت یونس تھا, جو آج کل مشہور ہے چاچا یونس پارک کے نام سے. تو یہ میئر تھا, اس نے باقاعدہ اس بلڈنگ کو بنایا گیا. اس وقت میں یہاں پہ لوگ جو اطراف سے لوگ آ جاتے تو یہاں پر سب کچھ دستیاب ہوتا, نمک سے لے کر دیگر اشیاء جو یہاں سے لوگ لے جاتے تھے. اس کے بعد جو ہے نا اس بلڈنگ میں باقاعدہ جو لنڈی کوتل میں تکہ مشہور تھا, وہاں سے کاریگر آ کر یہاں پر انہوں نے دکانیں کھول دی اور باقاعدہ 1970 سے لے کر 74-75 کے دوران یہاں سے کا آغاز ہوا تکے کا. اور بلکہ آج کل پورے پاکستان, یورپ میں اور عرب ممالک میں نمک منڈی کا تکہ مشہور ہے. تو لوگ باہر سے جتنے بھی لوگ نمک منڈی کی طرف رخ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ضرور آ کر, جو بیرون ملک سے لوگ جاتے ہیں تو یہاں پر نمک منڈی کی طرف آ کر کھانا کھاتے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو لوگ سیل تفریح کے لیے آ جاتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور باقاعدہ یہاں پر نمک منڈی اور بالخصوصاً لالا اعظم شنواری کے پاس یہاں پر آ جاتے ہیں. تو یہاں پر ٹیسٹ ان کا زبردست ہے, تکہ, کڑھائی اور چکن وغیرہ یہاں پر بہت زبردست پکاتے ہیں اور ٹیسٹ بہت اچھا ہے. ہمارے ویورز کو کیا کہیں گے آپ؟ آپ کے کیمرے کے وساست سے سب کو کہتے ہیں جتنی پاکستانی ہیں اور خیبر پختونخوا یہاں پر رخ کر لیتے تو نمک منڈی آئیں اور یہاں پر لالا اعظم کے پاس آئیں. یہاں کے ان کے ٹیسٹ بہت زبردست ہے, تو آپ یہاں پر آ جائیں اور اس کا ٹیسٹ دیکھ لیں تو مزہ دوبارہ ہوگا. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پہ کسٹمر اسپیشلی آئے ہوئے ہیں, مردان سے ان سے بات کرتے ہیں. بتائیں یہاں پہ آپ کے کیا کھانے ہیں؟ بس دمبا کھانے ہیں. اس کی لالا کی بڑی تعریف سنی ہے, یعنی یہ اس کی ٹیسٹ بہت اچھی ہے, ذائقہ بہت اچھا ہے, اچھا پکاتا ہے. بس ہم ادھر آئے فیملی کو لے کے. اچھا یہاں پہ جو ہے دوسرے چرسی وغیرہ بھی ہیں, بہت سے ریسٹورنٹ ہیں, وہاں پہ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں, چرسی کی طرف گئے تھے لیکن اس کا ماشاءاللہ ٹیسٹ اچھا ہے, لیکن ہر ایک کا اپنا ہاتھ میں ذائقہ ہونا چاہیے. لالا کا جب ہم نے کھانا کھایا بہت اچھا لگا. یہ بتائیں یہاں پہ کیا کھانے آئے ہیں؟ یہاں پر ہم لوگ دمبا کھانے آتے ہیں. دمبا کھانے آتے ہیں؟ دمبا کیوں کھانے آتی ہیں؟ اس کا ٹیسٹ, لالا کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہترین ٹیسٹ ہے. آپ کہیں بھی جاؤ نا, لیکن آپ نے لالا کے پاس آنا ہے, کہ ہم دور سے اسپیشل اس کے پاس آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ ثوابی سے. ثوابی سے اسپیشلی یہاں پہ آتے ہیں سب کھانے کے لیے آتے ہیں لالا کے پاس. اور بھی بہت سے ہوٹل ہیں یار یہاں پہ, وہاں پہ کیوں نہیں جاتے اور لالا کے پاس آتے ہیں؟ بہت طرح سے جگہ سے ہم نے کھایا ہے, لیکن لالا کے پاس جو ٹیسٹ ہے نا پتہ نہیں اس میں کیا ہے. لیکن جو بھی ہمیں دوست پروگرام جو بھی ہوتا ہے یا کیش کھانے کے لیے جب ہم ادھر ہی آتے ہیں, دوست ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں پھر وہ پروگرام بنا کہ چلو یار لالا کے پاس جاتے ہیں. آپ سب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ ایک دفعہ آپ ٹیسٹ کر لیں, آپ کو وہ مزہ نہیں آیا تو خرچہ میری طرف سے.